اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، اور اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات فرمائے ہیں۔ کچھ انعامات، کچھ احسانات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی طرف ان کو متوجہ کیا ہے، کیونکہ جب آخرت کی بات آتی ہے، مرنے کے بعد میں دوبارہ اٹھائے جانے کی بات آتی ہے، تو انسان کے اندر خود بخود خوف اور اللہ کے سامنے حاضری کا ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس بات سے ڈرتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن کو آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، فوقیت دی، برتری دی، ایک مقام دیا، ایک حیثیت دی، تمہارا ایک رتبہ ہم نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ اے بنی اسرائیل اس دن سے ڈرو جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں تو وہاں پر کوئی انسان سورس لگا دے، پوا لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا۔ وہ ایسا بھیانک دن ہوگا، وہ ایسا وحشتناک اور دہشتناک دن ہوگا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گی، بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا ایک نیکی ہم سے مانگ لے، شوہر بھاگے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی ہم سے ایک نیکی مانگ لے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص وہاں پر اپنے میں مست ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو آخرت کا منظر، میدان محشر کا منظر اپنی آنکھوں سے اس دنیا کے اندر دیکھنا ہو اور اس کا نظارہ کرنا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انشقت اور اذا السماء انفطرت، ان صورتوں کو پڑھ لے۔ قیامت کا پورا منظر اس دنیا میں اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہولناکیوں کو ان صورتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن ایسا بھیانک دن ہوگا کہ لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کے قدم، آدم کی اولاد کے قدم اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ 5 سوالوں کا اس سے جواب نہ لے لیا جائے۔ 5 سوالوں کا جواب جب تک کہ انسان نہیں دے دے گا تب تک کہ میدان محشر میں اپنی جگہ سے وہ ٹل نہیں سکتا ہے، اپنی جگہ سے وہ ہٹ نہیں سکتا ہے۔ ان عمرہ فیما افنا، کہ ہم نے اے انسان، اے اللہ کے بندے، ہم نے جو تم کو عمر دی تھی اس عمر کو کہاں کھپایا؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، قرآن کی تلاوت میں، مسجدوں کو آباد کرنے میں، اللہ کی رضامندی میں کھپایا، یا لہو لعب میں، یا اللہ کی نافرمانیوں میں، یا اللہ کو ناراض کرنے میں کھپایا ہے؟ ان عمرہ فیما افنا، ہم نے جو تم کو عمر دی تھی اس عمر کو کس چیز میں خرچ کیا ہے، کہاں پر لگایا ہے؟ ان عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، ہم نے جو تم کو جوانی دی تھی اس جوانی کو تم نے کہاں کھپایا ہے؟ جوانی ایک عظیم دولت ہے، اور جوانی کے اندر بندہ جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو بے حد قبول کرتے ہیں۔ جوانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوانی کی عبادت وہ عبادت ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا جہاں پر کوئی سایہ نہ ہوگا، سوانیزے کے اوپر سورج ہوگا، تپ رہا ہوگا، انسان بلک رہا ہوگا، اس وقت 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس نے جوانی میں اللہ کو راضی کیا ہو، جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو، جوانی میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو تج دیا ہو، اللہ کے دین کے کاموں میں لگا رہا ہو۔ ایسا شخص اس دن بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوانی ایک عظیم نعمت ہے، جوانی کے اندر بندہ جو عبادت کرتا ہے وہ عبادت نہایت ہی مضبوط ہوتی ہے۔ جوانی کے اندر عبادت کرنا، جوانی کے اندر اللہ سے توبہ کرنا، یہ پیغمبروں کی سنت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شبت پرہیزگار، کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ بڑھاپے میں اللہ کے سامنے توبہ کرنا، اللہ کے سامنے رونا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ عبادت اس وقت کی جائے جب انسان کے اندر خواہشات ہوں، عبادت اس وقت کی جائے جب انسان کے اندر توانائی ہو، عبادت اس وقت کی جائے جب انسان کے اندر قوت ہو۔ ایسے وقت میں جو عبادت کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس عبادت کو بے حد قبول فرمائیں گے۔ تو جوانی کے اندر توبہ کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے کہ ایک طرف آپ کو گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے اور بلایا جا رہا ہے اور زلیخا اپنی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال اور جواب نہ اس سے کر لیا جائے۔ سب سے پہلا کہ جو ہم نے تم کو عمر دی تھی اس عمر کو کہاں کھپایا، جوانی کو کہاں کھپایا، وَمِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، کہ دولت کو، مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اور جو ہم نے تم کو علم دیا تھا اس علم کے اوپر کتنا عمل کیا۔ جب تک کہ انسان ان 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دے گا اللہ کے دربار سے، میدان محشر سے اس کے قدم ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے، فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ،
کسی انسان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ کوئی بھی انسان ہو، چاہے جتنا پیسے والا ہو، چاہے دولت والا ہو، چاہے قوت والا ہو، چاہے پاور والا ہو، کتنا بھی اونچا شخص ہو، لیکن اللہ کے سامنے لب کشائی کرنے کی، بات کرنے کی اس کو ہمت نہیں ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ شخص جو اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کچھ وقت گزرنے کے بعد میں کچھ خاص لوگوں کو سفارش کرنے کی اجازت دیں گے، لیکن جب اجازت دیں گے تبھی انسان بول سکتا ہے، اس سے پہلے انسان کو بات کرنے کی، زبان کو کھولنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پیغمبر تھرائیں گے، لرز رہے ہوں گے اللہ کے جلال کے سامنے، اللہ کے غصے کے سامنے، اور آخر میں تمام کے تمام امتی ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں، اے ہمارے پیغمبر آج اللہ کے سامنے ہم سب کی سفارش کر دیجئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے اوپر رحم آئے گا اور ترس آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کے سجدے کے اندر گر جائیں گے، اور اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ایک مدت کے بعد میں اللہ کو آپ کے رونے کے اوپر ترس آئے گا، اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ ارفع راسک یا محمد سل تعطا سل تعطا، کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے کہ اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، بڑی گنہگار امت ہے، بڑی خطا کار امت ہے۔ تو میرے بھائی اس طریقے سے میدان محشر قائم ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کہ وہاں پر کسی انسان کا پوا نہیں چلے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور وہاں پر پیسہ بھی نہیں چلے گا۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم پیسہ دے کر کے چھٹکارا حاصل کر لیں، دولت دے کر کے چھٹکارا حاصل کر لیں، درہم و دینار دے کر کے اللہ کے دربار سے ہمیں نجات مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ کفار کے سلسلے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، مر گئے، وہ کل میدان محشر میں اللہ سے کہیں گے کہ اے مالک یہ زمین اس کو ہم سونے اور چاندی سے بھرے دے رہے ہیں، اور اس کو آپ لے لیجئے اور ہم کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پر جو سکہ چلے گا وہ اعمال کا سکہ چلے گا، یہاں پر جو سکہ چلے گا وہ قرآن کا سکہ چلے گا، یہاں پر جو سکہ چلے گا وہ سنت نبوی کا سکہ چلے گا۔ اگر تم نے اعمال صالحہ کیے ہوں گے تب تو یہاں پر نجات ہے، یہاں پر درہم و دینار نہیں چلیں گے، یہاں پر روپیہ اور پیسہ نہیں چلے گا، یہاں پر سونا اور چاندی نہیں چلے گا، یہاں پر اعمال کا سکہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کہ وہاں پر عدل بھی نہیں چلے گا، عدل نہیں لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کسی انسان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی انسان کسی انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ذہنوں کو آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے آخرت کی بات کو سن کر کے ان کے ذہنوں کے اندر پیغمبر کی محبت پیدا ہو جائے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک احسان کا تذکرہ کیا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی ہے۔ احسان کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے، انسان کے اندر ذرا سا رحم پیدا ہوتا ہے کہ فلاں نے ہمارے اوپر شفقت کی ہے، فلاں نے ہم کو بچایا ہے، فلاں نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے باپ دادا کو
تمہارے گھر والوں کو، تمہاری قوم کے لوگوں کو ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی۔ فرعون یہ کون ہے؟ فرعون یہ ایک بادشاہ ہے جو مصر کے تخت کے اوپر اس وقت بیٹھتا تھا، اور مصر کے تخت کے اوپر جو شخص کی بیٹھتا تھا اس کا لقب فرعون ہی ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ کوئی بھی آئے اگر وہ مصر کے تخت کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے ملک روم کے تخت کے اوپر جو بادشاہ بیٹھتا تھا اس کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ملک فارس کے تخت کے اوپر جو شخص بیٹھتا تھا، جو بادشاہ بنتا تھا، اس کا لقب کسرا ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ملک حبشہ کے تخت کے اوپر جو بادشاہ بیٹھتا تھا اس کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے مختلف علاقوں کے بادشاہوں کے لقب ہوا کرتے تھے۔ تو فرعون یہ وہ شخص ہے کہ جو مصر کے تخت کے اوپر بیٹھا تھا اور بنی اسرائیل کو اس نے تہ تیغ کیا، بنی اسرائیل کو ہر طریقے سے پریشان کیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یسومونکم سوء العذاب، یہ تم کو دردناک عذاب دیتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، ان کو باندیا بناتا تھا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ایک نجومی نے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ اے فرعون، بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے لیے خطرہ بنے گا، جو تمہاری حکومت کو نیست نابود کر دے گا، جو تمہاری حکومت کو تہوبالا کر دے گا۔ فرعون کو اسی وقت سے خطرہ محسوس ہو گیا اور اس نے اپنی انٹیلیجنس کو، اپنی پولیس کو آرڈر دے دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بچہ بھی پیدا ہو اس بچے کو قتل کر دیا جائے، اگر لڑکی پیدا ہو تو چھوڑ دی جائے، لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دیا جائے۔ اس طریقے سے بنی اسرائیل ہزار قتل کر دیے گئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بچا لیا؟ یہیں پر ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے، یہیں پر ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس سے کام لینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے بچاتے ہیں، دشمنوں کے نرغے میں بچاتے ہیں، دشمنوں کی فوج کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں جس سے کام لینا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کام لینا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ وہی پانی ہے اور وہی سمندر ہے، اور آپ کی ماں آپ کو صندوق کے اندر رکھ کر کے اور دریا کے اندر ڈال دیتی ہیں۔ اللہ کی قدرت اپنا کام کرتی ہے اور وہ صندوق جا کر کے فرعون کے محل کی طرف چلتا ہوا جاتا ہے، اور فرعون اس کو اٹھاتا ہے، اس کے وزراء اس کو اٹھاتے ہیں اور کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک معصوم بچہ۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یقیناً تم اپنے رب کی جانب سے ایک کھلی ہوئی اور بہت بڑی آزمائش میں تھے۔ یہاں سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ظاہر کے اوپر نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اللہ کی خبر کے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد اس سے پہلے کیوں نہیں کی؟ ہزار بچے کیوں قتل ہو گئے؟ گھر کیوں برباد ہو گئے؟ گھر کیوں ویران ہو گئے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس سے پہلے مدد کرنے کے اوپر قادر نہیں تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال کی مکی زندگی کے اندر پریشان کیا گیا، تکلیفیں دی گئیں، مکے کے اندر آپ کو نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں، اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر پیش آیا۔ تو 13 سال مکی زندگی اور 2 سال مدنی زندگی، اس زندگی میں 15 سال گزر گئے اور 15 سال تک اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئی، اور ٹھیک اسی وقت جب آپ نے اپنی کل پونجی میدان بدر کے اندر جا کر کے رکھ دی کہ اے اللہ آج یہ میری کل پونجی ہے،
15 سال کی محنت ہے، یہ 313 صحابہ تیار ہوئے ہیں، اے اللہ آج آپ نے اگر ان کو ہلاک کر دیا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا، کہ اے اللہ اگر آج آپ نے ان کو ہلاک کر دیا تو زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے مدد کرنے کے اوپر قادر نہیں تھا، اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے اور ہمیں اور آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ انسان جب اپنی کوشش کر ڈالتا ہے، اپنی محنت کر ڈالتا ہے اور کوشش کرتے کرتے آخری حد تک پہنچ جاتا ہے، اور جب اس کو ظاہر میں کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تب اللہ کی طرف سے مدد اترتی ہے۔ ہم سوچیں کہ ایسے ہی مدد آ جائے، گھر کے اندر بیٹھے رہیں، مسجدوں کے اندر بیٹھے رہیں، نہیں، ایسے مدد نہیں آتی۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ انسان کوشش کرتا رہتا ہے، اور جب آخری حد تک اپنی کوشش کر ڈالتا ہے اور پھر جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اے اللہ کرنے والے آپ ہیں، آپ نے اگر ان کو بچا لیا تب تو آپ کا دین زندہ رہے گا، ورنہ قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ہزار بچے قتل کر دیے گئے، لیکن ٹھیک اسی وقت جب سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ظاہر میں کوئی سہارا نہیں ہے، ظاہر میں کوئی راستہ نہیں ہے، اگر آگے جاتے ہیں تو مچھلیوں کا شکار بنیں گے، اور اگر پیچھے لوٹتے ہیں تو فرعون کی تلواروں سے ان کی گردنوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب ظاہر میں کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا، لیکن اس وقت حضرت یوشع ابن نون بھی کہتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ ہم کو لے کر کے کہاں آ گئے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ پیغمبر اللہ کے حکم سے چلتا ہے، پیغمبر اللہ کی رہنمائی میں چلتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پھر اسی پانی کے اندر اللہ کا حکم آتا ہے کہ اے موسیٰ اس پانی کے اندر عصا مارو، اور اس سمندر کے اندر 12 راستے بن گئے۔ یہ کیا چیز تھی؟ ٹھیک اسی وقت اللہ کی مدد اس لیے آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام محنت اور کوشش سے اپنی آخری انتہا تک پہنچ چکے تھے، ظاہر میں کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو ایک ہوتی ہے نظر اور ایک ہوتی ہے خبر، تو انسان کو ہمیشہ خبر کو دیکھنا چاہیے، نظر دھوکہ کر سکتی ہے۔ نظر تو کہہ رہی ہے کہ یہ سامنے سمندر ہے، اگر جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، لیکن خبر کہہ رہی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اسی پانی کے اندر سے تم کو بچائے گا۔ نظر کہہ رہی ہے کہ اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے یہ بکریوں کے چرانے کے کام آ سکتی ہے، یہ بکریوں کو ہکانے کے کام آ سکتی ہے، لیکن خبر کہہ رہی ہے کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو اگر زمین کے اندر ڈال دو گے تو یہ لاٹھی اژدہا بن جائے گی۔ حضرت ابراہیم کے واقعے کو آپ دیکھیے، کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشان کیا گیا، تکلیفیں دی گئیں، گھر سے بے گھر کر دیا گیا، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ان تمام چیزوں کو دیکھ نہیں رہا تھا؟ اپنے پیغمبر کی مدد کیوں نہیں کی؟ ٹھیک اسی وقت اللہ کی مدد کیوں آئی جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی محنت اور اپنی کوشش کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے، اب اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ تو انسان جب محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے دین کے لیے، اور جب اس کے سامنے کوئی ظاہری وسیلہ نہیں ہوتا ہے، ظاہری اسباب نہیں ہوتے ہیں، تب اللہ کی طرف سے مدد اترتی ہے۔ یہ ہے اللہ کا قانون۔